سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صبح کے وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر ہے جس پر کچاووں کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور وہ چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر اوڑھی ہوئی ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے امام حسن امام حسین کو اس چادر کے اندر چھپا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس چادر میں چھپا لیا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس چادر میں چھپا لیا، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگیوں کو دور کر دے اور آپ کو خوب پاک اور صاف فرما دے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت عطا کی، عظمتیں عطا کی اہل بیت کو۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، بے شک تیری ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور اپنی رضا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی اور رضا پر رکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے اور اسے جو چیز تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ یعنی جو فاطمہ الزہرا کو ستانے والی چیز ہے وہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینے والی چیز ہے۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوش کرے گا اس نے ذات مصطفیٰ کو خوش کیا، اور جو ذات فاطمہ الزہرا کو تکلیف دینے کا سبب بنے گا اس نے ذات مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو اور آپ کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یعنی نکاح فاطمہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور اس نکاح کی تقریب سجانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے اس پیغام کو بھیجا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی سے فرمایا، یہ جبرائیل ہے جو مجھے بتانے آیا ہے، مجھے خبر دینے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے، اور آپ کے نکاح میں 40,000 فرشتوں کو بطور گواہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا، ان کو بلایا، اور پھر شجرہائے طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے موتی اور یاقوت ان فرشتوں پر نچھاور کر دیں۔ پھر وہ دلکش آنکھوں والی حوروں کو وہاں پر بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ موتیوں سے اور یاقوتوں سے اپنی جولیوں کو بھر لیں، اور وہ عرش معلیٰ پر آنے والے فرشتوں کو قیامت تک بطور تحفہ ان موتیوں کو وہ پیش کرتی رہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح فاطمہ کا ذکر کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ فاطمہ الزہرا کی عظمتیں اور فاطمہ الزہرا کے کمالات بہت بلند ہیں، اور یہ فاطمہ الزہرا وہ شان رکھنے والی ہیں کہ جن کی عظمتیں اور شانیں عرش معلیٰ پر بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ فاطمہ اور علی وہ شان رکھنے والے ہیں کہ جن کا نکاح زمین پر تو بعد میں ہوا، عرش معلیٰ پر پہلے ہوا۔
پھر فاطمہ زہرا کی عظمتیں قیامت کے دن بھی امت کو دکھائی جائیں گی، پوری مخلوق کو دکھائی جائیں گی، اہل محشر کو دکھائی جائیں گی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا اپنے اعمال نامے کو لے کر پھر رہی ہوگی، اور ہر ایک اللہ کی بارگاہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا ہوگا کہ اب میرے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اور بارگاہ الوہیت سے میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ایک ندا آئے گی، پردوں کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی اور آواز آئے گی، حکم ہوگا اے محشر والو، اے دنیا والو، اے وہ لوگوں جو آج اس دنیا میں اس محشر کے میدان میں آئے ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لو؟ آقا نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر میدان حشر سے ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن سیدہ فاطمہ زہرا کا جب میدان حشر سے گزر ہوگا تو اس دن بھی حکم دیا جائے گا کہ اے محشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ یہ اس دن بھی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے گا، اور اہل محشر کو دکھایا جائے گا کہ یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پیاری بیٹی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمتیں اے اہل محشر جو دنیا میں تم نہیں سمجھتے تھے، آج سمجھ لو اور دیکھ لو، اور مگر آج وہ سمجھنا اور دیکھنا کارگر نہیں ہوگا۔ پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ملتی ہے کہ قیامت کے دن اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا، اور اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ یہ میرے پیارے رسول محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر میدان حشر سے ہو رہا ہے، اور وہ سبز چادروں میں اپنے جسم کو انہوں نے لپیٹا ہوگا، سبز چادروں میں لپٹی ہوں گی، اور وہ میدان حشر سے گزر ہوگا۔ پھر آگے ایک اور حدیث پاک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا کرے گا، آواز دے گا اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ کا یہاں سے گزر ہو جائے۔ پھر آقا کائنات فرماتے ہیں کہ جب آپ کا گزر ہوگا آپ کے ساتھ حور عین آپ کے پاس ہوں گی، اور وہ چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح وہاں آپ کے گرد و نواح میں گھوم رہی ہوں گی۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا 70,000 خادمائیں سیدہ فاطمہ زہرا کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، اور آپ اسی صورتحال میں آپ میدان حشر سے گزریں گی، آپ اس طرح میدان حشر سے آپ کا گزر ہوگا، 70,000 حوروں کا جرمٹ آپ کے آس پاس ہوگا، اور آپ اس طرح میدان حشر سے آپ کا گزر ہوگا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سیدہ فاطمہ زہرا امام حسن، امام حسین اور علی المرتضیٰ کی شان میں بیان ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے فرمایا بے شک آخرت میں فاطمہ زہرا، علی المرتضیٰ، حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد کے نیچے مقیم ہوں گے، اور جس کی چھت عرش معلیٰ ہوگی، یعنی یہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا اے فاطمہ میں اور آپ اور یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ سونے والا یعنی علی المرتضیٰ، اس وقت حضرت علی علیہ السلام سو رہے ہوں گے، آپ سو رہے تھے، تو فرمایا کہ روز قیامت ہم ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ پھر شان فاطمہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ، اور اس حدیث کو حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا ایک جگہ پر اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ آقا کائنات نے یہ اشارہ فرما کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا
کہ ایک فاطمۃ الزہرا، علی المرتضیٰ، حسن و حسین کی شان تو بہت بلند ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان کی چاہت رکھنے والا ہوگا، جو ان کا ذکر خیر کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی ہماری دامن کرم میں ہوگا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور اس ہم سے محبت کرنے والے پر بھی قیامت کے دن ہمارا سایہ ہوگا۔ وہ دنیا میں محبت کرنے والے کو یہ ایک صلہ دیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہم اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم جہاں وہاں عظمتوں کے بلند مقام پر بیٹھے ہوں گے، جہاں میری فاطمۃ الزہرا کے اعلیٰ رتبوں کا مقام ہوگا، علی المرتضیٰ کو شان عطا کی جائیں گی، حسن حسین کو وہ کمالات عطا کیے جائیں گے۔ اسی طرح ان سے محبت کرنے والے، ان کی چاہت رکھنے والے، ان کا ذکر خیر کرنے والے، اور ان کی ساتھ اپنے عشق اور محبت کے تعلق کو مضبوط کرنے والے، وہ بھی اس دن ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم اکٹھے وہاں پر کھانا، ہمارے لیے اکٹھا طعام ہوگا، کھانا ہوگا، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوں گے۔